عدالتی خلا کے بعد کیا دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی عورت عدالت سے خلا لے لے تو کیا بعد میں دوبارہ اسی شخص سے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یسرا نجیب۔ دیکھیں 90% جو عدالتی خلا ہو رہے ہیں وہ کالعدم ہیں، ان میں طلاق ہوتی نہیں ہے، کیونکہ جج کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ کسی اور کی بیوی کو وہ طلاق دے سکے، نہ یہ گورنمنٹ کے پاس اختیار ہے، یہ اختیار اس کے پاس ہے جس کی بیوی ہے۔ تو 90% جو ہماری عدالتوں میں خلا کی ڈگریاں تھمائی جا رہی ہیں، اور اس پہ ہماری مذہبی تنظیمیں بھی الحمدللہ بڑے زبردست طریقے سے خاموش ہیں، اور جب جنرل مشرف نے یہ عدالتی خلا کا لاء پاس کیا تھا تو اس وقت ہماری تمام سیاسی مذہبی تنظیمیں، اسلامی نظریاتی کونسل سب الحمدللہ خاموش تھے، اور اب تک خاموش ہیں، اور جو ان کی حرکتوں سے لگ رہا ہے کہ قیامت تک وہ خاموش ہی رہیں گے، ان کے یہ مسائل ہی نہیں ہیں۔ تو مسائل جو ہے نا، یہ تو اللہ رسول کے احکامات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، تو اس لیے اس پر غضب آئے گا، یا تو اللہ کو غضب آئے گا، اور کسی کو غضب نہیں آتا اس پہ، یا اس میاں کو غضب آئے گا جس کی بیوی اس کے ہاتھ سے عدالت اس کا نکاح ختم کر دیتی ہے، باقی کسی کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک دن ہے، قیامت کے دن اللہ نے حساب و کتاب لینا ہے، تو ان تمام لوگوں سے لینا ہے جو اس قانون کو تبدیل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں مگر اس قانون کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے۔ تو 90% عدالتی خلا کالعدم ہی چل رہے ہیں۔ ہاں کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جن میں واقعی عورت جو شوہر پہ الزام لگاتی ہے، وہ الزام بھی ایسے سنگین نوعیت کے ہوتے ہیں کہ اس میں شوہر عدالت کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ نکاح ختم کر دے، اور ان الزامات کو عورت دلائل سے ثابت بھی کر دیتی ہے۔ تو وہ پروسیس سے اگر پورا گزرا گیا ہے اور پھر عدالت نے خلا دیا ہے تو پھر اس میں وہ خلا معتبر ہوگا۔ ہوتا وہ فسخ نکاح ہے لیکن اس کو جہالت میں خلا کہہ دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم جو جس عالم سے بھی آپ پوچھیں گے وہ آپ کو یہی بتائیں گے عدالتی خلا کے بارے میں کہ کسی نے بھی عدالت سے، کورٹ سے خلا لیا تو باقاعدہ کسی ریلائبل ادارے سے وہ کورٹ کے ڈاکومنٹس بھیجیں اور ان سے فتویٰ لیں کہ یہ خلا شریعت کے مطابق صحیح ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا۔ دارالعلوم کورنگی ہے، بنوری ٹاؤن ہے، جامعۃ رشید ہے، جامعہ اشرفیہ لاہور ہے، تو اکوڑا خٹک ہے وہاں پشاور میں، تو یہ جتنے بھی بڑے بڑے دینی ادارے ہیں پراپر طریقے سے ان سے پراپر فتویٰ لیا جائے۔ اس فتوے میں اگر یہ بات آ گئی ہے کہ یہ خلا ہو گیا ہے تو پھر نکاح ختم ہو جائے گا، اور اگر اس فتوے میں یہ بات ہے کہ خلا یہ کالعدم ہے تو پھر نکاح ختم ہی نہیں ہوا، تو دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، عورت اپنے سابق شوہر کے نکاح میں باقی ہے۔ تو اگر فتوے میں یہ بات آ جائے کہ یہ خلا معتبر ہے، خلا ہو گیا ہے، تو خلا پھر ایک طلاق بائن ہوتا ہے، اور ایک طلاق بائن میں میاں بیوی دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، عدت کے اندر بھی عدت کے بعد بھی۔ سود کے پیسے غریب کے آپریشن میں لگانا، کیا سود کے پیسوں سے کسی غریب کا آپریشن کرایا جا سکتا ہے؟ فرحان شاہ جی، دیکھیں جو بھی حرام رقم ہوتی ہے نا، وہ بغیر ثواب کی نیت سے اس کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ حرام سے جان چھڑانے کی نیت ہو، ثواب کی نیت نہ ہو، اور اس سے کوئی دنیاوی فائدہ اٹھانا مقصد نہ ہو، نہ دنیاوی نہ اخروی، بس ایک جیسے گند ہوتا ہے نا تو اس سے جان چھڑاتے ہیں آپ، تو اس نیت سے تو سودی رقم ہو یا کوئی بھی حرام رقم ہو تو اس میں یہی ہے کہ اس سے جان چھڑائیں آپ۔ اب جان چھڑانے کے دو طریقے تھے، ایک تو یہ کہ آپ اس کو پھینک دیتے کچرے میں، تو ظاہر ہے ایک سرمایہ ہے، نقصان ہوگا، تو اس لیے وہ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو کسی کے کام میں، یعنی اپنے آپ سے جان چھڑائیں اور کسی غریب پہ صدقہ کر دیں۔ تو اب غریب پہ صدقہ کرنے کے دو طریقے ہیں، جو راجح قول، جو مضبوط قول ہے وہ تو یہ ہے کہ وہی کیا جائے جو زکوٰۃ کے ساتھ کیا جاتا ہے، یعنی غریب کو مالک بنایا جائے، تملیک ضروری ہے۔ تو اس لیے احتیاط اس میں ہے کہ اس رقم کو آپ غریب کو مالک بنا دیں کہ یہ تمہاری رقم ہو گئی، تم جو چاہے کرو، یا غریب کی طرف سے کوئی نمائندہ بن جائے، جیسے ڈاکٹر سے علاج کرانا ہے تو آپ اس غریب کو بول دیں کہ یہ جو ہسپتال ہے ہم تمہاری رقم اس ہاسپٹل کی انتظامیہ کو دیں گے، یعنی کوئی تمہاری طرف سے وکیل بن کے اس رقم پہ قبضہ کر لے تاکہ تم مالک بن جاؤ، تو یعنی وکیل کا قبضہ بھی موکل کا قبضہ کہلاتا ہے۔ تو احتیاط کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس میں بھی مالک بنایا جائے، لیکن ایک دوسرا قول بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں مالک بنانا ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ خالص زکوٰۃ تو ہے نہیں، کسی بھی خیر کے کام میں ثواب کی نیت کے بغیر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ تو احتیاط تو یہی ہے کہ ایسے خرچ کریں جیسے زکوٰۃ خرچ کی جاتی ہے، اور جائز یہ بھی ہے کہ کسی بھی خیر کے کام میں خرچ کر دیں، تو ڈائریکٹ غریب کے آپریشن پہ بھی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ کفن پر پرفیوم لگانا، کیا کفن کے اوپر عطر یا پرفیوم لگانا جائز ہے؟ شمس الاسلام بنگلہ دیش سے، جائز ہے کفن پہ خوشبو لگانا، کوئی بھی لگا سکتے ہیں۔
کیچڑ کے داغ نہ ہٹیں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ اگر شلوار پر کیچڑ کی چھینٹیں لگ جائیں اور ان کے سوکھنے کے بعد ان کو پانی سے دھو لیا جائے مگر داغ نہ ہٹے تو کیا اس صورت میں ادا کی گئی نماز صحیح ہو جائے گی؟ محمد عمر کراچی سے۔ محمد عمر صاحب، کیچڑ لگ بھی جائے تو بھی کپڑا ناپاک نہیں ہوتا، کیونکہ کیچڑ ناپاک نہیں ہے جب تک کہ واضح طور پر آپ کو اس میں گوبر کے نشان نظر نہ آئے۔ تو جب تک ایسی کوئی گندگی نظر نہیں آ رہی تو مٹی پاک ہے اور کیچڑ بھی پاک ہے، تو وہ چاہے گیلا بھی ہو سوکھا بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نماز میں صرف ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر ویسے کوئی گندگی لگ گئی ہے تو بعض دفعہ اس کو بھی دھونے سے وہ نشان نہیں دور ہوتا، جیسے خون کا دھبا لگ گیا یا گوبر کا نشان لگ گیا، تو اگر آپ نے اس کو اچھی طرح دھو دیا رگڑ کے، پھر بھی اگر نشان نہیں جا رہا تو بھی وہ پاک ہے شریعت میں، اس میں تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح نماز پڑھ لیں۔ نماز میں صرف سورہ ناس پڑھ سکتے ہیں؟ اگر کسی شخص کو سورہ ناس یاد ہے تو وہ نماز کی دونوں رکعتوں میں یہی سورت پڑھ سکتا ہے؟ عمر فاروق انڈیا سے۔ جی پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کو چاہیے دوسری صورتیں بھی یاد کرے، صرف سورہ ناس پہ لے کے کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ کیا میسج پر طلاق ہو جاتی ہے؟ زید نے فاطمہ کو میسج پر طلاق دی، کیا میسج پر طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں؟ ابو فصیح کوئٹہ سے۔ جی ہاں، جیسے طلاق زبان سے بولنے پہ ہوتی ہے، لکھ کے دینے سے بھی ہوتی ہے، میسج پہ دینے سے بھی، ہر طرح سے ہو جاتی ہے۔ میت کو سرد خانے میں رکھنا۔ ہمارے ہاں میت کو سرد خانے میں رکھا جاتا ہے، اس سے میت اکڑ جاتی ہے، بعد میں نہلایا جاتا ہے تو پریشانی ہوتی ہے، پھر تیز گرم پانی بہایا جاتا ہے، اس طرح کرنا کیسا ہے؟ عبدالحی کراچی سے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے ہاں غیر مسلموں سے آ رہی ہیں۔ میت کوئی گوشت نہیں ہے جو اس کو فریج میں رکھ دیا جائے لے جا کے، یا برف خانے میں رکھ دیا جائے، بہت ہی زیادہ بے اکرامی کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح احادیث موجود ہیں اس بارے میں کہ جنازے میں تاخیر نہ کی جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کتنے غیر مسلم مسلمانوں کی میت اور جنازوں کو دیکھ کے مسلمان ہوتے ہیں۔ سعودی عرب کے بادشاہ کا جب انتقال ہوا تھا فوراً غسل کفن دے کے سادگی سے دفنا دیا گیا، اس پہ کئی پادری مسلمان ہوئے کہ کتنی سادگی ہے اسلام میں۔ لیکن اجمیوں میں ابھی بھی، چاہے وہ علماء کا خاندان ہو یا عوام لوگوں کا ہو، ان میں کچھ چیزیں جو عجم میں غیر مسلموں ہندوؤں کے ساتھ رہنے سے آئی ہیں نا، انہی مصیبتوں میں برائیوں میں یہ بھی برائی ہے کہ میت پہ کو جنازے میں بہت تاخیر کی جاتی ہے، فلانے کا چاچا آ رہا ہے، فلانے کا ماموں آ رہا ہے، پھر گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے روتے دھوتے ہیں، پتہ نہیں۔ جیسے میں تو بھی باہر ملکوں کا سفر کر کے آیا ہوں نا، تو وہاں میت کو دفن کرنا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے۔ اتنے دنوں تک میتوں کو رکھتے ہیں غیر مسلم لوگ، انگریزوں میں بھی یہ مصیبت ہے، اور پھر اس کے فضائل سنائے جائیں گے، اور اس پہ اتنا خرچہ کرتے ہیں کہ اب مرنے سے پہلے لوگ اپنی جائیدادیں اور جو ہے پیسے وقف کر کے جا رہے ہیں کہ ہماری جتنی بھی مرنے کے بعد جو ڈرامے بازی ہوگی نا، اس پہ یہ پیسے خرچ کیے جائیں گے تاکہ قوم پہ بوجھ نہ آئے۔ تو ایک سادہ چیز اسلام نے رکھی ہے، بھائی کوئی پہلی دفعہ تھوڑی مرا ہے جو آپ اس کو اتنا پروٹوکول دے رہے ہیں، اور 3 4 6 دن اس کے جنازے کو رکھ رہے ہیں، فریج میں رکھ رہے ہیں، چاچا آ رہا ہے، ماموں آ رہا ہے، یا تو پہلا بندہ ہوتا ہے نا دنیا میں، پہلا اور آخری جو دنیا سے گیا، یہ تو ایک نارمل کام ہے، کروڑوں اربوں لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، اور میں نے اور آپ نے بھی چلا جانا ہے۔ تو اس میں عربوں کا جو رواج ہے نا، جو وہ بالکل سنت کے مطابق ہے، جیسے ہی بندہ مرا فوراً غسل دیا، کفن دیا اور دفنا دیا، ختم، اور دعا کرتے ہیں بس اس کے لیے ساری زندگی، ماں باپ ہوں یا کوئی بھی ہو۔ نہ وہ رونے کے پروگرام ہوتے ہیں، نہ وہ ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں جو ہمارے یہاں، پھر اس پہ اتنے فضائل اس کے جیسے، اس سے زیادہ نیک تو دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ فضائل میں بھی مبالغہ آرائیاں کی جاتی ہیں بہت، زندہ جب ہوتا ہے تو قدر کرتے نہیں ہیں، مرنے کے بعد تو پھر ایسا لگتا ہے کہ اس سے زیادہ نیک تو دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ تو اعتدال جو ہے نا وہ ہماری مارکیٹوں سے شارٹ چل رہا ہے، تو اس لیے میت کو بالکل بھی برف خانے میں نہ رکھیں، جیسے ہی انتقال ہو گیا فوراً غسل کفن دے کے اس کو دفنانے کی فکر کریں۔ اس دوران کوئی پہنچ جائے ٹھیک ہے، نہیں پہنچے تو بھی ٹھیک ہے۔ تو سنت کے مطابق جنازہ اور کفن اس کی برکتیں زیادہ ہیں، اور عورت پر تو لازم ہے، یہ بھی ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی بدعت چل نکلی ہے، شوہر کے انتقال کی عورت کو جیسے ہی خبر پہنچے تو عورت پر فوراً لازم ہے کہ وہ اپنے گھر چلی جائے، کیونکہ فوراً اس کی عدت شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ شوہر کا چہرہ دیکھنے کے لیے ہاسپٹل پہنچے یا کہیں اور گھر سے نکلے، تو وہ سمجھتی ہیں پتہ نہیں میں نے شوہر کا آخری دیدار لازمی کرنا ہے،
تو کرانا ہے تو وہ میت کو عورت کے گھر لے آئے, وہاں وہ دیدار کر لے, گھر سے نہیں نکل سکتی. جیسے ہی عورت کو اطلاع ملے گی اس کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی ہے, جہاں ہے جس مقام پر ہے, شریعت اسے حکم دیتی ہے کہ فوراً اپنے گھر چلی جائے اور عدت گزارنا شروع کر دے. لیکن اس کو ایک بڑی بے وفائی اور مشکل حکم سمجھا جاتا ہے کہ جی جو ہے وہ گویا میت کو دیکھا نہیں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو کچھ بھی نہیں ہوگا, ویسے ہی ہے جیسا تھوڑے دن پہلے آپ کو نظر آیا تھا, اور بلکہ اس تھوڑا سا چہرے میں تغیر ہی پیدا ہو گیا ہوگا. تو اس سے موت اور زندگی کو نا اتنا زیادہ بڑھانا نہیں چاہیے. مر گیا, ختم, کوئی بات نہیں, کوئی نیا کام نہیں ہوا ہے, چلا گیا, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. اور ہم نے بھی جانا ہے تو ہم کون سا یہاں ہمیشہ بیٹھے رہیں گے, برزخ میں انشاءاللہ ملاقات ہو جائے گی. تو اس کو دعا کو اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے. باقی جو تکلفات ہماری سوسائٹی میں آ گئے ہیں, دیندار گھرانوں میں بھی یہ غلط ہے, اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے.